السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وحشت کا یہ دورہ کچھ کم ہوا تو اچانک راجہ جے پال کے ذہن میں ایک خیال آیا اور برہمن حکمراں اپنی مخصوص نشست گاہ سے نکل کر اس خفیہ عشرت کدے میں پہنچا جہاں کیف و نشاط کے تمام اسباب جمع تھے، اور اسی عشرت کدے کے سب سے زیادہ آراستہ کمرے میں گزشتہ 30 سال سے ارمغانہ شیرازی عیش و عشرت کی بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ امیر سبکتگین سے بار بار شکست کھانے کے بعد سمترا نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ جے پال کی مملکت سے نکل کر کہیں اور چلی جائے۔ وہ بدکار عورت ہر قیمت پر امیر سبکتگین سے انتقام لینا چاہتی تھی، مگر جب اسے اندازہ ہو گیا کہ جے پال اس کے خواب شرمندہ تعبیر نہ کر سکے گا تو کسی دوسرے طاقتور حکمران کا دامن تھام لینے کی تدبیریں کرنے لگی۔ مگر جے پال ایک عیار حکمراں تھا۔ اس نے بڑی رازداری کے ساتھ سمترا کو اپنی داشتہ بنا کر رکھ لیا، جبکہ سمترا جے پال سے مطالبہ کرنے لگی کہ وہ اسے رعایا کے سامنے نہ صرف اپنی قانونی بیوی کا درجہ دے بلکہ مہارانی کا اعزاز بھی بخشے۔ لیکن جے پال ہر بار یہی کہتا رہا کہ جب تک وہ محمود کو شکست دے کر اپنا کھویا ہوا وقار حاصل نہیں کر لے گا، اس وقت تک سمترا کی اس خواہش کی تکمیل ممکن نہیں تھی۔ سمترا انتہائی حالت جبر میں اپنی زندگی کے دن گزارنے لگی، مگر دل ہی دل میں جے پال کی موت کی دعائیں بھی مانگتی رہی۔ پھر جب راجہ جے پال نے کئی سال کی جنگی تیاریوں کے بعد محمود پر حملہ کیا تو سمترا کی خوبصورت آنکھیں وہی خواب دوبارہ دیکھنے لگیں۔ سبکتگین نہ سہی، اس کا بیٹا سہی، میں محمود کے خون سے ہی اپنی پیاس بجھا لوں گی۔ سمترا نے بڑے نازو انداز اور پرجوش جذبوں کے ساتھ جے پال کو محاذ جنگ کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا تھا، مگر اس بار بھی سمترا کا خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا۔ جب ہندوؤں کے مذہبی قانون نے جے پال کے لیے آگ کی سزا تجویز کی تو سمترا نے چین کا گہرا سانس لیا۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ جے پال کی طویل قید سے رہائی حاصل کر کے کسی دوسرے طاقتور حکمراں کا انتخاب کر کے اسے محمود کے خلاف بھڑکائے گی۔ اگرچہ سمترا کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ اب بھی جوان نظر آتی تھی۔ سمترا اور آزادی کے درمیان صرف ایک رات کا وقفہ حائل تھا۔ وہ مستقبل کی منصوبہ بندی میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک راجہ جے پال خلوت کدے میں داخل ہوا۔ برہمن حکمراں کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ سمترا نے بڑے ناگوار انداز میں شوہر کی طرف دیکھا۔ جے پال کی آمد نے اس کے خوابوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ سمترا، کیا تجھے نہیں معلوم ہوا کہ تیرا پراننات یعنی جان کا مالک کل دنیا سے رخصت ہو رہا ہے؟ راجہ جے پال نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ معلوم ہے سمراٹ۔ سمترا نے مصنوعی طور پر اپنے لہجے کو غمگین بنانے کی کوشش کی، مگر ایک کمزور عورت اس ہونی کو کیسے ٹال سکتی ہے؟ تو میری موت کے غم میں اپنا گریبان تو چاک کر سکتی تھی۔ جے پال نے سمترا کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا۔ تجھے پتہ نہیں کہ کل کا سورج طلوع ہوتے ہی تو ایک مصیبت زدہ بیوہ بن جائے گی؟ میں کیا کر سکتی ہوں سمراٹ؟ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ سمترا نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنے چہرے پر بے چارگی کی کیفیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ تو جھوٹ بولتی ہے سمترا، تجھے میری موت کا کوئی غم نہیں ہے۔ جے پال سمترا کی کسی بہانہ سازی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو نے میری شکست کے بعد اپنی آنکھوں میں نئے خواب سجا لیے ہیں۔ نہیں سمراٹ، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ سمترا نے برہمن حکمران کے تیور پہچان لیے تھے، اس لیے خوشامدانہ لہجے میں بول رہی تھی۔ اس زمین پر مجھ سے زیادہ بد نصیب عورت کون ہوگی؟ رات گزرتے ہی اس کا سہاگ چھین لیا جائے گا، اور پھر آخری سانس تک وقت کی دی ہوئی ٹھوکریں اور رسوائیاں ہی اس کا مقدر ہوں گی۔ مگر یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب تو زندہ رہے گی۔ اچانک راجہ جے پال مسکرانے لگا، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ بڑی شفاقانہ تھی، جیسے کوئی درندہ اپنے شکار کو قریب پا کر آسودگی کا مظاہرہ کر رہا ہو۔
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سمراٹ؟ سمترا اپنے شوہر کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر لرزنے لگی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ کل تجھے بھی میرے ساتھ اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر جے پال اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور سمترا کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے شراب نوشی کا اہتمام کرے۔ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے اور میں اس رات کو اس قدر نشاط خیز بنانا چاہتا ہوں کہ پھر سینہ سوزاں میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ سمترا بہت دیر تک روتی چیختی رہی مگر اس کی فریادیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آخر اسے ایک فرما روا کے حکم پر عمل کرنا پڑا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جے پال شراب پیتا رہا اور سمترا اس کے قدموں سے لپٹی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ جب شراب کے اثر سے جے پال کے اعصاب کسی قدر پرسکون ہوئے تو اس نے خمار آلود نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا جو رازداں حلقوں کی نظر میں برہمن حکمراں کی داشتہ تھی اور مندر کے پجاری کی نگاہ میں بیوی، کہ وہی ایک تنہا انسان اس کی شادی کا گواہ تھا۔ سمترا، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، راجہ جے پال نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں تجھے اپنے بعد کسی دوسرے کے عشرت قدے کی زینت بننے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ سمترا نے اپنی محبت کا واسطہ دیا تو راجہ جے پال اور بھی بے رحم نظر آنے لگا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو ساری دنیا کے سامنے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرے۔ یہ میری محبت ہی تو ہے کہ میں نے آپ کی خاطر اپنی پوری زندگی کسی مجرم کی طرح ایک گوشہ گمنامی میں گزار دی۔ سمترا نے پرجوش لہجے میں اپنی وفا کی دلیل پیش کی مگر پھر بھی اسے یقین نہیں تھا کہ جے پال اس دلیل سے مطمئن ہو جائے گا۔ یہ محبت نہیں، محض ایک تجارت تھی۔ جے پال بڑے بے رحمانہ انداز میں مسکرایا۔ جب غزنی کے بازار میں تیری کوئی مانگ نہیں رہی تو پھر تو پنجاب کے بازار میں چلی آئی۔ برہمن حکمراں انتہائی درندگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تجھے خوب معلوم تھا کہ اس علاقے کے سب سے بڑے تاجر ہم ہیں۔ تو نے اپنی قیمت بتائی اور ہم نے سب سے بڑی بولی لگا کر تجھے خرید لیا۔ بس اس سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ شادی؟ سمترا پاگلوں کی طرح جے پال کا منہ دیکھنے لگی۔ یہ ناٹک تو تجھے مطمئن کرنے کے لیے رچایا گیا تھا، جے پال نے وحشیانہ انداز میں قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ شادی تو صرف اس لیے کی گئی تھی کہ تیرا مذہب بدل کر تجھے اپنے دیوتاؤں کے آگے جھکا دو۔ سو میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ جے پال اپنے آخری وقت میں سمترا کے سامنے بے نقاب ہو رہا تھا۔ یہ میرا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ میں نے ایک مسلمان عورت کو ہندو دھرم اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پرلوک میں، دوسری دنیا میں میرا یہ کارنامہ پیش کیا جائے گا تو بھگوان خوش ہو کر میرے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور مجھے مکتی حاصل ہو جائے گی، یعنی نجات حاصل ہو جائے گی۔ مگر میں تو کبھی مسلمان نہیں رہی۔ سمترا نے ایک اور دلیل پیش کی کہ شاید اس طرح اسے آگ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ میں تو روز اول سے آگ کی پجاری ہوں اور آگ ہی کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی پرستش کرتی ہوں۔ راجہ جے پال سمترا کی اس دلیل پر چونک اٹھا مگر فوراً ہی اپنی خفت مٹانے کے لیے بولا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو مسلمانوں کے دیش سے آئی تھی، تیرا نام تو مسلمانوں جیسا تھا۔ بھگوان سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہر حال میں میرے اس عمل کو قبول کر لیں گے اور مجھے سارے عذابوں سے نجات دے دیں گے۔ سمترا کی کوئی دلیل، کوئی منت کام نہیں آئی۔ وہ ساری رات جے پال کے سامنے گریہ و زاری کرتی رہی اور برہمن حکمراں سمترا کی جاں گداز فریادوں سے بے نیاز ہو کر شراب پیتا رہا۔ صبح ہوتے ہوتے موت کے خوف نے سمترا کو نیم جاں بنا دیا تھا۔ اپنے اعمال کی سزا پانے سے پہلے جے پال نے غسل کیا اور پھر گیتا کی اشلوک پڑھتا ہوا آگ کے حصار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے سپاہی سمترا اور اس کے بوڑھے باپ اسد شیرازی کو بھی کھینچتے ہوئے لیے جا رہے تھے۔ وہ دونوں منافق اور مرتد آگ کے حصار کے قریب کھڑے ہوئے ہزاروں مقامی باشندوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، بھگوان کے لیے ہمیں بچا لو، ہم سمراٹ کے قہر سے پناہ مانگتے ہیں۔ راجہ جے پال کا بیٹا انند پال اور ریاست کے دوسرے منتری
حیرت سے اسد شیرازی اور اس کی بیٹی ارمغانہ کو دیکھ رہے تھے۔ ولی عہد سلطنت اور کچھ وزیر اس راز سے تو واقف تھے کہ یہ باپ بیٹی اپنا مذہب ترک کر کے ہندو دھرم اختیار کر چکے ہیں، مگر کوئی بھی شخص ان کی گریہ ازاری کا سبب نہیں جانتا تھا، اور کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کو آگ کی طرف کھینچ کر کیوں لایا جا رہا ہے۔ آتشی حصار کے نزدیک پہنچ کر جے پال ٹھہر گیا اور 3 دن سے بھڑکی ہوئی آگ کے ان سرخ شعلوں کو دیکھنے لگا جو کسی زہریلے ناگ کی زبان کی طرح اس کی طرف لپک رہے تھے۔ موت کے خوف سے جے پال کا دل ڈوب رہا تھا، چہرہ دھواں ہو گیا تھا اور پاؤں لرز رہے تھے، مگر اسے ہزاروں تماشائیوں کی موجودگی کا احساس کر کے فوراً ہی سنبھل جانا پڑا۔ جے پال رعایا کے سامنے شرمناک بزدلی کا مظاہرہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ برہمن حکمران نے آگ میں کودنے سے پہلے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلطنت کو اپنے قریب بلایا، سرگوشی کے انداز میں مختلف وصیتیں کرنے لگا۔ اگرچہ آنند پال کو حکومت ملنے کی بے اندازہ خوشی تھی، لیکن مذہب اور قوم کے حوالے سے اسے باپ کی شکست کا صدمہ بھی تھا۔ سمراٹ، میں آپ کے بعد محمود کو طے شدہ خراج ادا نہیں کروں گا، آنند پال نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اگر میں آپ کا بیٹا ہوں تو اس شکست کا قرض زیادہ دن تک اپنے کاندھوں پر نہیں رہنے دوں گا۔ بہت جلد کسی محاذ پر اس سے میرا مقابلہ ہوگا اور آپ سورگ میں رہ کر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے کہ میں نے محمود سے آپ کی ذلت اور بربادی کا انتقام، بربادی کا بدلہ لے لیا ہے۔ نہیں میرے بیٹے، جے پال نے شکستہ لہجے میں کہا، تیرے جذبوں کا یہ ابال راجنیتی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، سیاست کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بے شک تجھے تمام عمر حالت انتقام میں زندہ رہنا ہوگا، مگر اس طرح کہ کسی پر تیرے دل کا راز نہ کھل سکے۔ جے پال مرتے مرتے بیٹے کو عیاری کا آخری سبق سکھا رہا تھا۔ تو محمود کو نہیں جانتا آنند پال، میں نے اسے 2 بار میدان جنگ میں دیکھا ہے، وہ ایک خون خوار بھیڑیا ہے۔ اگر تجھ سے یہ حماقت سرزد ہو گئی تو ایک دن وہ تیرا خون بھی پی جائے گا۔ جے پال کے دل میں غزنی کے سلطان کے لیے شدید نفرت پوشیدہ تھی۔ اسے پابندی سے خراج ادا کرتے رہنا اور ساتھ ہی ساتھ اطاعت و فرما برداری کا دم بھی بھرتے رہنا، اگر ضرورت محسوس ہو تو قدموں پر بھی جھک جانا، لیکن موقع ملتے ہی اس کی پشت میں خنجر اتار دینا۔ وہ سامنے کی جنگ میں کسی سے شکست نہیں کھائے گا، بس اسے پیچھے ہی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ تو محمود کا قریبی دوست بننے کی کوشش کرنا، جب وہ تیری دوستی پر اعتبار کرنے لگے تو اسے فریب دے کر موت کے حلقے تک کھینچ لانا، اور پھر اسے اسی طرح آگ میں جلانا جیسے میں جل رہا ہوں۔ یہ کہتے کہتے جے پال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اگر تو اسے آگ میں نہ جلا سکے تو کم از کم اپنے آپ پر میری شکست کا انتقام فرض کر لینا۔ ایسا ہی ہوگا سمراٹ، آنند پال نے اپنا سر باپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ شاباش میرے بیٹے، جے پال نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے میری باتیں غور سے سن۔ میں تجھے کیا بتاؤں کہ محمود نے مجھے کس کس انداز سے ذلیل کیا، ایسی رسوائی تو کسی حکمران کے حصے میں نہیں آئی ہوگی۔ اتنا کہہ کر جے پال نے اپنی داغدار پیشانی کی طرف اشارہ کیا اور اس تحریر غلامی کی تفصیل بتائی جو محمود نے غزنی میں برہمن حکمراں سے لکھوائی تھی۔ اس انکشاف پر آنند پال کے دل و دماغ اس آگ کی طرح جل اٹھے جو راجہ جے پال کو سزا دینے کے لیے بھڑکائی جا رہی تھی۔ دیوتاؤں کی قسم، میں اسے ایک دن اسی آگ کی خوراک بناؤں گا۔ آنند پال نے ایک بار پھر باپ کے پاؤں چھوتے ہوئے کہا، بیٹے، طاقت کے نشے نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ جے پال نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک آہ سرد کھینچی۔ کاش میں صبر اور ہوش سے کام لیتا اور محمود کو دوسرے ہتھیاروں سے زیر کر سکتا۔ سمراٹ، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آنند پال نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ میں نے 2 بار لاکھوں سپاہیوں کی طاقت پر بھروسہ کیا، مگر ایک مرتبہ بھی عورت اور دولت کی طاقت کو نہیں آزمایا۔ جے پال نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، محمود اور اس کے ساتھی کوہساروں کے رہنے والے ہیں، دولت کے وہ ذخیرے حاصل نہیں انہیں جو ہندوستان کی سرزمین سے
قدم قدم پر پھوٹتے رہتے ہیں۔ پنجاب کا حکمران اپنے آخری وقت میں بیٹے کو سیاست کا ایک نیا سبق پڑھا رہا تھا۔ دولت کے یہ ذخیرے محمود اور اس کے سپاہیوں کو عیش و عشرت میں مبتلا کر کے بزدل اور ناتواں بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دشمن رقص اور موسیقی کی لذتوں سے بھی ناآشنا ہیں۔ اگر ایک بار ان کی خلوتوں میں حسن بے حجاب داخل ہو گیا اور غزنی کے محلات میں چنگ و رباب کی کیف آور صدائیں گونجنے لگیں تو مسلمانوں کے لو دیتے ہوئے سینے راکھ کی طرح سرد ہو جائیں گے اور تابناک اور شرر خیز شمشیروں کو دنیا پرستی کا زنگ کھا جائے گا۔ تم ان کے چٹانوں کی طرح تنے ہوئے اعصاب کو شراب کے اثر سے بوجھل کر دینا، ان کے قضاعت پسند جذبوں کو دولت کے زہریلے راگ سنانا اور شرم و حیا کے بوجھ سے ان کی جھکی ہوئی آنکھوں کو لب و رخسار کی آگ میں جلا دینا۔ اس کے سوا مسلمانوں کو شکست دینے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ اننت پال نے بہت غور سے شکست خوردہ باپ کا ہدایت نامہ سنا اور اس کی آنکھوں میں عیاریوں کا دھواں بھر گیا۔ اس کے بعد راجہ جے پال نے اپنے منتریوں کو طلب کیا اور ارمغانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ فریب کار عورت مسلمانوں کی جاسوسہ ہے۔ اس نے ہندو دھرم اختیار کر کے مجھے بڑا دھوکہ دیا۔ تمام منتری حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، جو انتہائی خوف و دہشت میں مبتلا ہونے کے باوجود خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس سے خفیہ شادی کی، مگر یہ درِ پردہ میری تمام جنگی تیاریوں کی خبریں غزنی بھیجتی رہی۔ جے پال سری جھوٹ بول رہا تھا۔ بھگوان کی سوگند، یہ مجھ پر سراسر الزام ہے۔ سمترا ایک بار پھر پوری طاقت سے چیخی، مجھے آج بھی اہل غزنی سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے شدید نفرت ہے۔ میں سمراٹ کی قانونی بیوی ہوں، مجھے آگ میں جلانے کی بجائے میرا حق دو، میرے ساتھ انصاف کرو، تمہیں دیوتاؤں کا واسطہ۔ بس یہی انصاف ہے کہ میرے ساتھ اسے بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دینا۔ جے پال نے اپنا فیصلہ سنایا اور تمام منتریوں نے اس طرح گردنیں جھکا دیں جیسے آکاش سے دیوتاؤں کا حکم نازل ہو رہا ہو۔ مختصر سے سکوت کے بعد راجہ جے پال اسد شیرازی کی طرف متوجہ ہوا، جو زار و قطار رو رہا تھا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر برہمن حکمراں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ اس عیار عورت کا باپ ہے جس کی فتنہ انگیزیاں شمار نہیں کی جا سکتی۔ جے پال نے بڑی حقارت سے، بڑی نفرت سے اسد شیرازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ماہر نجوم کہتا تھا، مگر سب کچھ ہار جانے کے بعد مجھ پر اس کی حقیقت ظاہر ہوئی۔ یہ بھی غزنی کا جاسوس ہے، مگر اس نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے ہندوؤں کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ میں نے اس کے گیان پر اندھا دھند اعتبار کیا اور ایسے لمحات میں محمود پر حملہ کیا جو علم نجوم کے اعتبار سے منحوس ترین ساعتیں تھیں۔ اگر میں اس کی پرفریب باتوں میں نہ آتا تو آج نتائج کچھ اور ہوتے۔ راجہ جے پال بڑی بے شرمی کے ساتھ اسد شیرازی کو اپنی شکست کا ذمہ دار قرار دے رہا تھا۔ میرے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کسی مندر کے راستے میں ڈال دینا تاکہ یہ زندگی بھر بھیک مانگتا رہے اور دیوتاؤں کے پجاری اپنے آگے کی بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے اس کی جھولی میں ڈالتے رہیں۔ اسد شیرازی بہت گڑ گڑایا، بہت چیخا، مگر ایک راندہ درگاہ کی فریاد کون سنتا؟ اس نے تمام عمر نفرتوں، ریاکاریوں اور منافقتوں کی جو فصل بوئی تھی، آج اس فصل کے کاٹنے کا دن آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد لاہور کے باشندوں نے دو انسانوں کی دردناک چیخیں سنیں۔ یہ راجہ جے پال اور سمترا کی آہیں تھیں جن سے آگ کا عذاب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ اپنے چہرے کی اڑی ہوئی رنگتوں اور دہشت زدہ آنکھوں سے یہ عبرتناک منظر دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ فضا کی وسعتوں میں انسانی چیخیں دب گئیں۔ آگ نے اپنے ہی دو پجاریوں کو بڑی بے رحمی کے ساتھ جلا ڈالا تھا۔ اب ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا، مگر فضا میں انسانی گوشت کے جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اننت پال نے اپنے باپ کے انتم سنسکار سے فارغ ہو کر اسد شیرازی کے دست و پا قطع کرا دیے اور اسے راجہ جے پال کے حکم کے مطابق بڑے مندر کے راستے میں ڈال دیا۔ وہ بڑے جان گداز لہجے میں آنے والے یاتریوں سے بھیک مانگا کرتا تھا،
پھر جب اس کی زبان تھک جاتی تو آنکھیں سوال کرنے لگتی، جیسے وہ پتھر کے پجاریوں سے کہہ رہا ہو، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔